کے پارلیمنٹیرین جس میں منیز اور سینیٹر شامل تھے، جس میں ہمارے الائنس اتحادی بھی شامل تھے. ہم نے آج بھی اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا. یہ ہڑتالی کیمپ اس دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے. ہمارا یہ پروٹیسٹ اس بات کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، یہ ایوان مضبوط ہو، ایک ملک میں دو قانون نہ ہو، غریب امیر ایک برابر ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو. جس طریقے سے خان صاحب کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی، ان کے آج دوبارہ کسٹڈی دی گئی. وہ صرف اور صرف وہ کیس ہے توشخانہ کا جو ایک مرتبہ الیکشن کمیشن میں چلا، دوسری مرتبہ ہمایون دلاور صاحب کے سامنے چلا، تیسری مرتبہ وہ اڈیالہ جیل میں جسٹس بشیر صاحب کے سامنے چلا، اب چوتھے مرتبہ اڈیالہ جیل میں اس میں سے ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے. وہی آئٹمز، وہی سب کچھ. اب ان کے پاس 200 کیسز جو پہلے بنے ہوئے تھے، اب کیس پہ کیس نہ ملنے کے سبب پرانے والے کیس میں سے کوئی شاخ نکال کر کے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے صرف اور صرف کوشش یہی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے کیسز جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے ہمیں انشاءاللہ ریلیف ملے گا. ہمیں عدلیہ سے امید ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں دلوائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بڑی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ. اسی طریقے یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور بہت جلد باہر آئیں گے. ہمارے ورکر اور سپورٹروں کو تو کیا، ہمارے منیز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کو بھی حبس بجا میں رکھا جا رہا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم نے کہا ہے، خان صاحب نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کو ثوابی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. یہ خان صاحب کا 1 سال جیل میں پورا ہو جائے گا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے قانون یہی ہے کہ جس کے اتنا عرصہ ہو جائے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جیل سے باہر ہو. خان صاحب کا 1 سال کے بعد جیل میں رکھنا غیر آئینی، غیر قانونی اٹسیلف ہوگا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جلد سے جلد باہر ہو. ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے سننے میں آیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں ایجنڈے کے طور پہ حکومت کی کوشش ہے کہ ججز کو نشانہ بنائے. پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ سے ججز پہ حملہ آور ہوتی ہے. چاہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ تھا انہوں نے کیا، چاہے ججز کو حد بے تنقید بنانا تھا جو انہوں نے کیا، چاہے یہاں اس پارلیمان کو استعمال کرنا تھا ججز کے خلاف. اگر کوئی بھی ریزولوشن اس پارلیمان میں ججز اور ججز کے کنڈکٹ کے مطابق آئے گی، پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس کو سختی سے اپوز کریں گے اس پارلیمان میں. یہ ایک نیا طرز عمل لایا جا رہا ہے پارلیمان میں کہ ججز پہ آپ تنقید کرو. پاکستان مسلم لیگ کہا کرتی تھی بینچ ہونے چاہیے، پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ بینچ ایسا نہ ہو، فلاں ججز اس میں نہ ہو. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمان کو اگر اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف اس کی انشاءاللہ تعالیٰ مخالفت کرے گی. عمران خان موجودہ حالات میں کنفیوژن سامنے آ رہی ہے. مذاکرات کی تو آپ نے آرمی چیف کو کہا کہ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائیں، لیکن کنفیوژن ہے آپ کی جماعت کی جانب سے انتہائی سخت، یعنی یزید تک کے الفاظ ادا ہوئے، جنگل کا بادشاہ قرار دیا گیا. یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ؟ یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ کہ پارلیمنٹیرین جس میں منیز اور سینیٹر شامل تھے، جس میں ہمارے الائنس اتحادی بھی شامل تھے. ہم نے آج بھی اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا. یہ ہڑتالی کیمپ
اس دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے. ہمارا یہ پروٹیسٹ اس بات کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی ہو, یہ ایوان مضبوط ہو, ایک ملک میں دو قانون نہ ہو, غریب امیر ایک برابر ہو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو. جس طریقے سے خان صاحب کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی, ان کے آج دوبارہ کسٹڈی دی گئی. وہ صرف اور صرف وہ کیس ہے توشہ خانہ کا جو ایک مرتبہ الیکشن کمیشن میں چلا, دوسری مرتبہ ہمایون دلاور صاحب کے سامنے چلا, تیسری مرتبہ وہ اڈیالہ جیل میں جسٹس بشیر صاحب کے سامنے چلا, اب چوتھے مرتبہ اڈیالہ جیل میں اس میں سے ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے. وہی آئٹمز, وہی سب کچھ. اب ان کے پاس 200 کیسز جو پہلے بنے ہوئے تھے, اب کیس پہ کیس نہ ملنے کے سبب پرانے والے کیس میں سے کوئی شاخ نکال کر کے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے صرف اور صرف کوشش یہی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے کیسز جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے ہمیں انشاءاللہ ریلیف ملے گا. ہمیں عدلیہ سے امید ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں دلوائی ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بڑی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ. اسی طریقے یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور بہت جلد باہر آئیں گے. ہمارے ورکر اور سپورٹروں کو تو کیا, ہمارے منیس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, ان کو بھی حبس بے جا میں رکھا جا رہا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم نے کہا ہے, خان صاحب نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کو ثوابی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. یہ خان صاحب کا 1 سال جیل میں پورا ہو جائے گا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے قانون یہی ہے کہ جس کے اتنا عرصہ ہو جائے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جیل سے باہر ہو. خان صاحب کا 1 سال کے بعد جیل میں رکھنا غیر آئینی غیر قانونی اٹسیلف ہوگا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جلد سے جلد باہر ہو. ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے سننے میں آیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں ایجنڈے کے طور پہ حکومت کی کوشش ہے کہ ججز کو نشانہ بنائے. پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ سے ججز پہ حملہ آور ہوتی ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ تھا انہوں نے کیا, چاہے ججز کو حد بھی تنقید بنانا تھا جو انہوں نے کیا, چاہے یہاں اس پارلیمان کو استعمال کرنا تھا ججز کے خلاف. اگر کوئی بھی ریزولوشن اس پارلیمان میں ججز اور ججز کے کنڈکٹ کے مطابق آئے گی, پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے, اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس کو سختی سے اپوز کریں گے اس پارلیمان میں. یہ ایک نیا طرز عمل لایا جا رہا ہے پارلیمان میں کہ ججز پہ آپ تنقید کرو. پاکستان مسلم لیگ کہا کرتی تھی بینچ ہونے چاہیے, پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ بینچ ایسا نہ ہو, فلاں ججز اس میں نہ ہو. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمان کو اگر اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف اس کی انشاءاللہ تعالیٰ مخالفت کرے گی. عمران خان موجودہ حالات میں کنفیوژن سامنے آ رہی ہے. مذاکرات کی تو آپ نے آرمی چیف کو کہا کہ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائیں, لیکن کنفیوژن ہے آپ کی جماعت کی جانب سے انتہائی سخت, یعنی یزید تک کے الفاظ ادا ہوئے, جنگل کا بادشاہ قرار دیا گیا. یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ, یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟